شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے کہ جسم چل پھر رہا ہے روح کی وجہ سے، جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، تو روح کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ میں ایک دوست کے گھر گیا، اس نے پانی کا گلاس پلایا، پانی بڑا میٹھا تھا۔ میں نے کہا یہ پانی اتنا میٹھا کیوں ہے؟ اس نے کہا شہد ملایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پانی تو میٹھا ہو گیا شہد کی وجہ سے، پر شہد کیوں میٹھا ہے؟ اس نے کہا شہد خود میٹھا ہے، شہد کی ذات میں مٹھاس ہے، اس سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جسم چل پھر رہا ہے روح کی وجہ سے، جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، پر روح کیوں زندہ ہے؟ روح کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے امر کی وجہ سے روح زندہ ہے۔ اللہ کے امر کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ روح جسم میں ہے پھر بھی زندہ، روح جسم سے نکل گئی پھر بھی زندہ۔ کبھی آپ نے سنجیدگی سے اس موضوع پر غور کیا ہے کہ میرے اندر ایک روح بھی موجود ہے؟ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں مادیت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے روحانیت، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس میں۔ میں آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس وقت دنیا میں 6.5 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں، پر کتنے ہیں جنہیں زندگی کا شعور ہے؟ کتنے ہیں جنہیں پتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ جینے کو تو بڑے لوگ جی رہے ہیں، پر پھر بولے شاہ قصوری کہتے ہیں کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی۔ کبھی یہ بھی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں کون ہوں؟ آج سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کون سی دو گیسیں ملیں تو پانی بنتا ہے۔ جدید سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، کون سی دو گیسیں کس تناسب سے ملی تو پانی بن گیا۔ کبھی اس پر بھی غور کریں کہ کون سے عناصر ملے ہیں تو اے انسان تو خود بنا ہے۔ پانی کے بننے کی حقیقت پر تو غور کرتے ہیں۔ جدید سائنس ہمیں کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں تو علم دیتی ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ کیا جسم ہی سب کچھ ہے یا اس کے اندر کوئی اور خزانہ بھی ہے؟ آپ سارے روح رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج تک خواب نہیں دیکھا؟ خواب ہم سارے دیکھتے ہیں، روٹر ڈیم میں سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں مکہ شریف پہنچ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خواب کس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں؟ سر کی آنکھوں سے یا باطن کی آنکھوں سے؟ سر کی آنکھیں تو بند ہیں، اور علماء بیٹھے ان سے پوچھیں نیند کسے کہتے ہیں؟ النوم قطع الارادہ، نیند نام ہے ارادے کا منقطع ہو جانا۔ آپ سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہیں پر آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو رنگ بھی نظر آ رہے ہیں، جگہ بھی نظر آ رہی ہے، باتیں بھی آپ کر رہے ہیں خواب میں۔ تو جب سر کی آنکھیں بند ہیں تو خواب کن آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ انسان بڑی پر اسرار مخلوق ہے، یہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا، یہ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا۔ کبھی اس نقطے پہ آپ غور کریں کہ جب میں سویا ہوا ہوں میرے اندر کون سی چیز ہے جو دیکھ رہی ہے؟ سوئے ہوئے بدن میں جاگتی ہوئی زندگی جب کچھ دیکھتی ہے یا سنتی ہے اسے خواب کہتے ہیں۔ اگر آپ خواب پر ہی غور کر لیں تو روح کی تھوڑی سی تعریف یا روح کی تھوڑی سی صفات آپ کو پتا چل سکتی، کما حق ہو تو اس سے نہیں پتا چل سکتا، لیکن یہ آپ کو ضرور پتا چل جائے گا کہ انسان بڑی پر اسرار مخلوق ہے۔ غیر مقلدین کے علماء کے میں حوالے دوں تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو مانا ہے سر کی آنکھیں اور ہیں دل کی آنکھیں اور ہیں۔ جہاں تک دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہاں تک سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اقبال نے بھی کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسان بڑی پر اسرار مخلوق ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، روح پتہ نہیں کہاں سیر کر رہی ہے، کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہے، اور آپ کو خواب بھی نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نیند کی حالت میں۔ اب دوسرا سوال، روح کے حوالے سے قدر تجسس تو آپ کے اندر آ گیا،
کہ ٹھیک ہے میرے اندر ایک روح بھی ہے، پر روح کیا چیز ہے، روح کیا شے ہے، روح کی کنہا کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کس چیز کا نام ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی فلسفی نہیں دے سکتا، کوئی سائنسدان روح کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا۔ حضور کی ولادت سے پہلے یونان میں فلسفے کا بڑا عروج تھا، پر کسی فلسفی نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی۔ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، یہودیوں نے حضور کی طرف چند سوالات بھیجے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان سوالوں کے جواب دیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیں روح کیا شے ہے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں روح کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولے، جب بھی بولتے ہیں اسی وقت بولتے ہیں جب رب بلاتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اسی وقت کچھ کہتے ہیں جب رب کہلواتا ہے۔ اس لیے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ روح امر ربی ہے۔ قرآن اپنے بیان میں تو کامل ہے، لیکن ہماری عقل ہی ناقص ہے کہ امر ربی کے لفظ سے ہمیں روح کی حقیقت نہیں سمجھ آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کن کی تجلی ہے جو انسانی وجود میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جو اللہ نے کن فرمایا ہے اس کی تجلی انسانی وجود میں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے بھی آسان کر کے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں روح کی کنہا تو ہم نہیں جانتے، پر اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانی وجود میں ایک ایسی شے رکھی ہے جو اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ عارف کھڑی نے اسی بات کو لکھا ہے، ریت وجود تیرے وچ سونا، ریت وجود تیرے وچ سونا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جان دا دیوا بال میرے متا لب جائی وسط کھڑا تھی۔ وہ روح جو ہے اس کا چراغ روشن کرو تو کھویا ہوا خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ نے انسانی وجود میں ایک ایسی شے رکھی ہے جو اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جب اسے زندگی میں کبھی ٹھوکر لگتی ہے اپنے رب کی طرف ضرور مائل ہوتا ہے۔ تو روح کو استعمال میں لائیں، روح کو مصروف کریں۔ جب آپ روح کو مصروف کریں گے، روح کو استعمال میں لائیں گے، تو پھر آپ کو روح کی صفات پتہ چل جائیں گی۔ پر روح کو مصروف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسم کو ہم مصروف کر سکتے ہیں جب جسم میں طاقت ہو۔ اگر جسم میں طاقت نہیں تو جسم کو مصروف نہیں کر سکتے، کوئی وزن اٹھا نہیں سکتے، ضعیف کمزور آدمی مزدوری نہیں کر سکتا۔ جسم میں طاقت ہو تو جسم سے ہم کام لے سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، اس کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر روح کو مصروف کرنا ہے تو روح کو غذا پہنچائیں، روح کے اندر طاقت آئے۔ جب روح میں طاقت ہوگی تو روح مصروف ہوگی، جب وہ مصروف ہوگی تو آپ کی آنکھوں پر آشکار ہو جائے گا کہ روح کیا ہے۔ اس سے آپ کا باطن جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، ورنہ اس کے بغیر انسان دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لے، اگر وہ اپنے آپ کو روحانیت نہ پہنچائے اندر سے کھوکھلا رہتا ہے، اس کا اندر اطمینان نہیں پاتا جب تک اس کی روح کو روحانیت نہ ملے۔ روح کو آپ غذا پہنچائیں، روح میں قوت آئے۔ جب روح میں طاقت ہوگی تو روح مصروف ہوگی، آپ کے باطن کو سکون مل جائے گا۔ اب روح کو غذا کیسے ملتی ہے؟ جسم کی غذا ہے دودھ، جسم کی غذا ہے پانی، جسم کی غذا ہے اناج،
یہ کھانا پینا جسم کی غذا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، عقیدہ آخرت، قرآن کو ماننا، ضروریات دین کو ماننا، پھر نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین پر عمل کرنا۔ اب دین پر عمل کرنے سے جو اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، جو عکس پڑتا ہے، اسی سے روح کو توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے جسم کی توانائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، اچھی غذا استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے جسم کی طاقتوں کو پروان چڑھایا وہ پہلوان بن گئے، باڈی بلڈر بن گئے، کوئی رستم بن گیا، کوئی سہراب بن گیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے روح کی طاقتوں کو پروان چڑھایا، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب، سبحان اللہ، کوئی ابدال بن گیا، کوئی داتا گنج بخش بن گئے، کوئی خواجہ خواجگاں بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحوں کے اندر بڑی طاقت ہے، بیٹھے بغداد میں ہیں، فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روح کی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں۔